بسم اللہ الرحمن الرحیم اف ولا تنہرهما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مجلس میں کسی کا کندھا پھیلان کر آگے جاتا ہے، گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی کے چہرے کے قریب سے کسی کا قدم گزرتا ہے تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور دین اتنی بھی دل آزاری برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے مجلس کا ادب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو اگلی نشستوں کو پر کریں، تاکہ جو بعد میں آنے والے ہوں ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اس واسطے اپنی جگہ سے اٹھ کے 10 قدم آگے درود پاک پڑھتے ہوئے آ جائیں، سب اٹھیں گے تو جگہ بنے گی۔ درود پاک پڑھیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ قرآن مجید کے بڑے معروف اور بڑے مشہور الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لفظ سب نے سنے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے اف ہوتا ہے بس اسی کو اف کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر رازی کے اندر لکھا ہے کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ ان کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہ رہے، اور وہ بول و براز بھی بستر پہ کر دیں، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ وہ اٹھ کر قضائے حاجت کرنے بھی نہ جا سکیں، اتنا بڑھاپا آ جائے اور وہ بستر پہ بول و براز کر دیں، تو امام راضی فرماتے ہیں اگر اس نے اولاد نے اپنی ناک کے آگے کپڑا رکھ کر صفائی کی، اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا کہ اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، صرف یہ خیال گزرا، تو امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ یہ اولاد کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے ماں باپ کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ باپ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے جس کی چھاؤں ہوتی ہے، باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے جس کی روشنی ہوتی ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے نا تو بات بات پر باپ سے غصہ کرتی ہے، جب باپ جھڑکتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو، باپ ایک سورج ہے جس کی تپش بڑی ہے، بات بات پر ڈانٹتا بھی ہے، جھڑکتا بھی ہے، سختی بھی کرتا ہے۔ باپ ایک سورج ہے، لیکن نوجوانوں جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا، زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، بیٹے کو پریشان دیکھے تو بھلا کیا کہتا ہے، پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو والی جیوندا ہے۔ باپ کے سوا یہ کوئی نہیں کہتا۔ آپ پوچھیں باپ کیا ہوتا ہے، اس بچے سے پوچھ کے دیکھیں نا جو عید کی نماز پڑھے، سارے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو گلے لگا کر عید ملے، اور اس کو سینے لگانے والا باپ نہ ہو، اس سے پوچھو عید کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے۔ آج بات بات پر ہم ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اف بھی نہیں کرنی، اور اف کس حد تک ہے کہ جب ناک کے آگے کپڑا رکھ لیا اور ماں باپ کے دل سے خیال بھی گزر گیا تو یہ بھی لفظ اف ہے۔ دوسری بات، جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو گھر کا جو نظام ہوتا ہے ظاہری بات ہے والدہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ بادشاہوں کے محل میں جایا کرتے تھے نا
تو ایسے ہاتھوں کا کشکول بنا کے نا بادشاہ کو نذرانہ پیش کرتے تھے، اور بادشاہ اگر اس کو ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کا نذرانہ قبول ہو گیا۔ آج کے دور میں جیسے لوگ دینداروں کی خدمت کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، نہ دینے والے کو علم نہ لینے والے کو علم، بڑا ادب ہوتا ہے۔ بادشاہوں کو نذرانے کشکول بنا کے، دینداروں کے ادب کے ساتھ نذرانے، لیکن جب باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ماں کو بچے جیب خرچ ایسے دیتے ہیں، بچے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اس سے بڑا لفظ اف اور کیا ہوگا کہ جس ماں باپ نے تجھے اتنی مشقتوں سے پالا، آج اس کو گھر کا نظام چلانے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر ماں باپ صبح جلدی اٹھ جائیں اور وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہوں کہ بچہ اٹھے، خرچہ دے تو روٹی پکے، یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ آپ رات کو ان کو جیب خرچ دے کے سوئیں تاکہ صبح اٹھ کے آپ کے ماں باپ کو آپ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو ماں باپ ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی چھاؤں جب ختم ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا چلا گیا ہم سے۔ دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، زندگی میں دوبارہ جب بھی جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہو نا تو بڑے غور سے جنازے والی چارپائی کو دیکھیے گا۔ اس چارپائی کے اوپر صرف مردہ نہیں پڑا ہوتا، اس کی زندگی کی ساری ضدیں پڑی ہوتی ہیں، اس کی انا، اس کا تکبر، اس کی ضد، سب کچھ اس کے کفن کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ وہی شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کیوں اس کو ملوں، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، میں یہ کام کیوں کروں۔ ساری زندگی وہ اس انا میں گزار دیتا ہے۔ صرف وہ میت نہیں ہوتی، اس کی ساری ضد بھی ساتھ پڑی ہوتی ہے۔ حدیث پاک بڑی توجہ سے سمجھنی ہے، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محلے میں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جیسے لوگ یہ دریاں بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس کے قریب فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جا کر سن کر آؤ میرے بندے مرنے والے بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور جو لوگ مرنے والے کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں، واپسی پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ فرشتوں میرے بندے مرنے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا، تیرے بندے کہہ رہے تھے کہ مرنے والا بڑا اذیت دینے والا بندہ تھا، دکھ دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، چلو شکر ہو گیا کہ محلے کو سکون ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے بندوں کی گواہی پہ اس بندے کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ دوسرے فرشتوں کی جماعت آتی ہے، مالک تیرے بندے کہہ رہے تھے بندہ بڑے چنگا سی، کبھی کسی کو اذیت نہیں دی، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ رب فرمائے گا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے بندوں کے گواہی پہ بندے کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اب اس حدیث کے بعد ایک سبق جو ہمارے لیے وہ یہ ہے، لوگوں کی گواہی پہ ہمیں جنت بھی ملے گی، جہنم بھی ملے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا رویہ ہے، ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہم جس برتاؤ کے ساتھ لوگوں سے مل رہے ہیں، کیا لوگ ہمارے جانے کے بعد ہماری تعریف کریں گے یا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے بندہ چلا گیا۔ بندوں کی گواہی پر ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ اس واسطے اپنے خاندان میں، اپنے محلوں میں ایسی زندگی بسر کرے کہ بعد میں آپ کی گواہی اچھے الفاظ میں دی جائے۔ ہم سب کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر بولیں۔ اچھا، یہاں پر اگر ایک تنکا گرا ہو، کچھ کچرا گرا ہو تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اٹھا کے، کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ میں چلے جائیں تو وہاں صحن میں اتنی صفائی ہے کہ وہاں پہ فرش پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اتنا صاف ستھرا مطاف ہے جہاں پہ طواف ہوتا ہے۔ کیوں؟ خانہ کعبہ اللہ کا۔ اچھا، مسجد ہم نے اس لیے صاف کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ اس لیے صاف کیا کہ یہ اللہ کا۔ ہندو جو ہے وہ اپنا مندر صاف کرتا ہے، اس سے پوچھو بھئی تم نے اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا ہوا، تو اس کے نزدیک، اس کے مذہب کے نزدیک وہ اس کے خدا کا گھر ہے۔
عیسائی اپنا چرچ ہر وقت صاف رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مذہب کے مطابق ان کے خدا کا گھر ہے۔ یہودی اپنا کلیسا ہر وقت صاف ستھرا رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے۔ مسلمانوں نے مسجد کعبہ صاف کیا، ہندو نے مندر صاف کیا، عیسائی نے چرچ صاف کیا، یہودی نے کلیسا صاف کیا۔ سب کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ہمارے معبود کا، ہمارے خدا کا گھر ہے، اس لیے ہم نے اس کو صاف کیا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ۔ رب نہ کعبے میں ہے نہ مندر میں ہے، نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ، او وسدا تیرے اندر وچ۔ مسجدیں دھونے کے لیے خادم رکھے ہوئے ہیں، کعبے کو صاف کر لیا، ہندوؤں نے مندر صاف کر لیا، عیسائیوں نے چرچ صاف کر لیا، یہودیوں نے کلیسا صاف کر لیا، لیکن خدا ان میں سے کسی جگہ پہ نہیں رہتا۔ نہ رب مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسا میں ہے۔ کیوں؟ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ رب کی ذات ہی وہ ہے جو کسی جگہ پہ سماتی نہیں ہے۔ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا، خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ کیوں؟ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ بس یہ جملہ بولتے ہیں خدا موجود ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، خدا جگہ کے اندر قید نہیں ہو سکتا۔ اب مسجد صاف، کعبہ صاف، مندر صاف، چرچ صاف، کلیسا صاف، کہ یہ خدا کے گھر ہیں۔ خدا تو کہیں نہیں رہتا، اور جس دل میں خدا کا بسیرا ہے نا، وہ دل سب نے گندا کر لیا۔ حضور کے غلام ہو کے رب کا گھر گندا کر لیا۔ مولانا رومی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو وہ حج اکبر ہونا چاہیے، لیکن مولانا رومی نے ایک بات لکھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ مسلمان اپنا دل صاف کر لے۔ آگے وجہ لکھی، فرمایا تم کعبے کے چکر اس لیے لگاتے ہو، وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور دل کی صفائی اس لیے کرو، یہاں سے رب کا گزر ہے۔ اب رب کا گندا کر کے ہم رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گے؟ آپ سب جمع ہوئے ہیں سال ثواب کے لیے، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سننی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ اس مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ سب گھر سے چل کے آئے دعا کرنے کے لیے، اگر آپ کو آنے کے بعد، یہاں وقت دینے کے بعد، واپس جانے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد یہ علم ہو کہ میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی، تو بتائیں آنے کا فائدہ ہوگا؟ اور میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جس مجلس میں رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ اس مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اب آپ اور میں فیصلہ کریں، کیا ہم نے مرحوم کے لیے دعا کرنی ہے کہ خالی چلے جانا؟ کم از کم اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ اب ہر بندے کے پاس بھلا کیا دلیل ہے؟ جی ان کو کیا پتا ہو کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، ان کو کیا پتا ہو کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے چچا کا بیٹا ہے، میں ہر بار نیکی کرتا ہوں، وہ ہر بار اذیت دیتا ہے، اب میں نے بھی قسم کھا لی ہے، جیسا وہ کرے گا ویسا میں ہی کروں گا۔ آج کل ہمارا بھی یہی معیار ہے، جیسا اگلا کرے گا ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ابو الاحوص ایسا کر کے جا کے قسم کا کفارہ دے اور جا کے صلح کر لے، چھوڑ دے ضد کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا سامنے والا کرے گا ہم ویسا کریں گے۔ درویش نے ایک جملے کے اندر نا یہ بات سمجھائی ہے کہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسا سامنے والا کرے گا ہم ویسا کریں گے۔ آپ سب نے سوتر دیکھا ہوگا، وہ سفید رنگ کا سوتر ہوتا ہے، داغا، ایک بندہ اس کو دائیں کھینچے دوسرا بائیں کھینچے تو کیا ہوگا؟ سوتر ٹوٹ جائے گا۔ درویش کہتا ہے انگ یاری دا پالن اوکھا، انگ یاری دا پالن اوکھا، جیویں تند سوتر دی کچی۔ انگ یاری دا یعنی رشتہ داری نبھانی بڑی مشکل ہے۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے، اے تاں رہندی جے پکی۔
سامنے والا بھی کہے کہ میں برابر کی کھینچوں گا تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے دلوں کو صفائی دیں۔ اب آپ نے حدیث پاک پہ توجہ کرنی ہے، تھوڑی توجہ میری طرف کریں، آپ کی مہربانی۔ یہ جو سورج ہے نا، یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، چہرہ نہیں ہے۔ سورج کا جو چہرہ ہے وہ آسمانوں کی طرف ہے، یہ زمین کی طرف اس کی پشت ہے۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، لیکن جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، گرمی پھینکتا ہے، تو کوئی بندہ بھی بغیر جوتے کے ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی تپش ہوتی ہے۔ آج یہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور زمین جو ہے وہ کنکریٹ کی ہے۔ اب میرے نبی پاک کی حدیث پاک سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن زمین تانبے کی ہوگی، اور یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے نا، اس دن صرف سوا نیزے پہ ہوگا۔ سوا نیزہ 9 فٹ کا بنتا ہے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج صرف سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج سورج کی پشت ہماری طرف ہے، میدان محشر میں سورج کا چہرہ انسانوں کی طرف ہوگا۔ آپ تصور کریں، زمین تانبے کی ہو، سورج صرف سوا نیزے پہ ہو، آج پشت ہے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس دن سورج کا چہرہ انسانوں کی طرف ہوگا اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پل صراط ختم ہوگا نا، جب لوگ پل صراط سے اتریں گے نا، تو بالکل سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ پل صراط اور جنت کے درمیان میں حوض کوثر ہے۔ اب میرے رسول کریم نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط سے اتر رہے ہوں گے نا، اتنی تپش ہوگی، اتنی پیاس ہوگی کہ اگر اس بندے کو 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے، اس کی پیاس میں ایک گھونٹ بھی کمی نہیں ہوگی۔ پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ 7 سمندر پینے کے بعد بھی اس کی پیاس میں ایک گھونٹ ختم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ 7 سمندر پی کے بھی پیاسا نہیں برتا، وہ میرے حوض کوثر سے ایک پیالہ پیے گا، دوبارہ اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اب تصور کرنے اس حدیث کو سننے کے بعد میرے رسول کریم نے فرمایا جس کے دروازے پہ اس کا بھائی آیا صلح کرنے کے لیے اور اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے بھائی سے صلح نہیں کی، ایک چل کے آیا تھا کہ صلح کر لیں، دوسرا بغیر کسی شرعی عذر کے اگر صلح نہیں کرتا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر شرعی عذر کے صلح نہ کرے، قیامت والے دن وہ میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے۔ آپ تصور کریں جس کی پیاس 7 سمندر ختم نہ کرے، حوض کوثر کا ایک پیالہ ختم کرے، اور جس کو رسول کریم نے حوض کوثر نہ دیا وہ کہاں جائے گا؟ اگر ہم اپنے جھگڑوں کی بنیاد تلاش کریں تو کیا ہوگا؟ اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا اس لیے میں نے اس کو ملنا چھوڑ دیا۔ اختلافات اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ ایک بھائی اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو چچا تایا کو میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا، پھوپھیوں کو میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا۔ آپ تصور کریں آخر اتنی نوبت کیوں آئی، اتنی نفرت کیوں آئی؟ یہ اس امت کا حال ہے جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکیلے پتھروں کے اوپر سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو غار سے لینے کے لیے جایا کرتے تھے نا، جس جگہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا، وہ ساری کی ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے بری ہوتی تھی، اور دعا ایک ہی ہوتی تھی اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ آج ہم اپنے جھگڑوں کی وجہ تو تلاش کریں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا جو جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے صلح نہ کرے وہ میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک لمحے کے لیے کسی کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ اس کا جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، کہاں گئی میری ضد، کہاں گئی میری انا؟ ہم بھلا کے کہتے ہیں میں کیوں جاؤں، غلطی اس کی ہے، اس کی آئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا کیا، وہ سودا اگر آپ کو منظور ہو تو صلح کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا۔ اس واسطے اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ جنازے اپنوں کے کندھوں پہ اچھے لگتے ہیں، غیروں کے کندھوں پہ اچھے نہیں لگتے۔ آج چلے جائیں گے تو کہاں گئی ساری ضد؟ مرنے کے بعد مرنے والے کی چارپی ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ تو جب ساری زندگی وہ بولنا چاہتا تھا تب کیوں نہیں بلایا؟ ساری زندگی وہ انتظار کرتا تھا کہ میرا بھائی میری بہن مجھے آگے ملے، تب ہم نے اس کو نہیں بلایا، اور مرنے کے بعد چارپی ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ جب اس کے پاس بولنے کی طاقت تھی تب اس کو بلاتے نا، تب ہم نے اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ گفتگو کا ایک پہلو تھا، اور آخری بات میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ جتنا پھل ماں باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ان کی زندگی میں ان کو کھلایا ہوتا ہے۔ میں بس اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں ایک شکوہ کر کے۔ اہل سنت والوں کی طرف سے اپنے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ بلا کیا ہے؟ ہم نے اپنے مرنے والوں کو نا 2 دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 دیگیں پکائیں گے، ماں باپ کے لیے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسم و رواج نے ہمیں دین سے کتنا دور کر دیا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، گفتگو کا نچوڑ یہ مثال ہے۔ بیٹا جب اپنے ماں یا باپ کو دفن کر کے گھر واپس آتا ہے نا، تو آ کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ بیٹا اپنے گھر آ کے رات کو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ صبح منڈی فروٹ لینے جانا ہے، چنے لینے جانے، دے کا سامان لینے جانا ہے۔ اب آپ نے اس لفظ کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم میت کو دفن کر کے 40 قدم ہٹتے ہیں نا، کچھ قدم چل کے جاتے ہیں، تو فرشتے قبر کی دیوار چیر کے قبر میں داخل ہوتے ہیں، مردے کو جھڑک کے اٹھاتے ہیں اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب جس ماں باپ نے ساری زندگی مشقت کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے، جس وقت وہ قبر میں حساب دے رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا اپنے گھر میں چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ وہاں قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کو قبر میں بچوں کے قرآن اور نماز کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں محلے کی خواتین کو چاول کھلا رہی ہوتی ہیں، بیٹا مہمانوں کو چاول کھلا رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اپنے مردوں کو دفن کر لو تو اتنی دیر ان کے پاس ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اتنی دیر میں میت کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کریں، ماں باپ وہاں پہ حساب دے رہے ہیں اور بچے کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے اولاد کے لیے اس لیے مشقت کی تھی کہ جب ہمیں قبر میں مشکل پیش آئے تو ہمارے بچے جا کے کھانا کھلا رہے ہوں۔ ایک بات پہ کہ کھانا کھلانے کا انکار نہیں ہے۔ ایصال ثواب 2 طرح کا ہوتا ہے، اس کو سمجھیں گے تو آگے والی بات سمجھ آئے گی۔ ایک ایصال ثواب یہ کہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب میں بولنا بند کر دوں گا تو ثواب جانا ختم۔ کیوں؟ چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ آپ جو کھانا اپنے مرحومین کے لیے پکاتے ہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور ضرور پہنچتا ہے، کثیر دلائل موجود ہیں، لیکن اس کھانے کا ثواب بھلا کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب کھانا کھانے والے کو کھانا ہضم ہو گیا ثواب ختم۔ کیوں؟ کہ چیز باقی نہیں ہے، اس لیے ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ آپ نے یہ پنکھا لگایا کسی اپنے عزیز کے لیے، 50 سال اگر اس کی لائف ہے، 50 سال یہ پنکھا چل کے نمازیوں کو ہوا دیتا ہے، تو 50 سال تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ 50 سال کے بعد یہ جل جاتا ہے، کباڑ خانے چلا جاتا ہے، تو اس کو ثواب بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا نفع۔ جیسے ایک بندے نے شادی ہال بنایا، کوئی پلازا بنایا، اس کو رینٹ پہ دے دیا، جب تک پلازا یا شادی ہال ہوگا تب تک اس کا کرایہ منافع۔ اگر اللہ نہ کرے اس کو گرا دے تو منافع آئے گا؟ کیوں؟ چیز باقی نہیں ہے تو اس کا منافع باقی۔ اسی طرح ہم دیکھیں ہم کون سا ایصال ثواب اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے ثواب،
بھی ضرور ثواب ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم، جیسے ہی ہضم ہو گیا اس کا ثواب بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب ہم سب اٹھ کے چلے جائیں گے ثواب ختم۔ کیوں؟ نہ بولنے والا باقی ہے نہ سننے والے، تو ثواب ختم ہو گیا۔ میں آپ کو ایک ایسا اصالِ ثواب بتاتا ہوں، قیامت تک وہ ثواب آپ کے ماں باپ کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ جو چیلم ہے نا، یہ ایک رسم و رواج ہے، بس چلا گیا، پہلے ساتواں کر لو، پھر 10واں کر لو، پھر چیلم کر لو۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے یار، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تو نے اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا کیا، اور تیرے جو آگے آئیں گے وہ تیرے ساتھ کیا کریں گے۔ اب سنیں اصالِ ثواب کیا ہے۔ میں پہلے ایک مثال دوں، پھر آپ کو بات سمجھنی آسان ہوگی۔ یہ جتنے درختوں کا سایہ ہم لیتے ہیں، ہم نے خود لگایا۔ ہم جب کسی درخت کے سائے میں جا کے کسی پارک میں یا یہ نہر کے کنارے بیٹھتے ہیں، وہ درخت ہم نے لگائے ہیں۔ کس نے لگائے تھے؟ ہمارے بڑوں نے لگائے تھے۔ فائدہ کون لے رہا ہے؟ ہم لے رہے ہیں، آنے والے بھی۔ ہم جو درخت لگائیں گے اس کا فائدہ کون لے گا؟ جس کا فائدہ آج ہم لے رہے ہیں وہ ہم نے لگایا ہمارے بڑوں نے تھا فائدہ۔ ہم جو کام کریں گے اس کا فائدہ کون لے گا؟ آنے والے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں، آپ ایسا کام کریں، آپ کے پچھلوں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے اگلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایسا اصالِ ثواب ہے۔ آپ اپنی نسلوں میں سے، مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں، ایک بچے کو عالم بنائیں۔ ایک عالم آگے 10 عالم بنائے گا، 10 آگے 20 بنائیں گے، 20 عالم آگے 100 بنائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میرا دین باقی رہے گا۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا قیامت تب تک آئے گی نہیں جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی تک بھی داخل نہ ہو جائے۔ دنیا میں کوئی جھونپڑی ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی پاک کا دین نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے بیٹھا ہوگا تو وہ درخت یا پتھر بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے کافر بیٹھا ہوا، اس کو بھی قتل کر۔ اور پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ایک بچہ دین پہ لگایا، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے دین پہ لگایا۔ اس نے آگے 10 عالم تیار کیے، اس کا ثواب بھی کس کو؟ جس نے پہلے کو 10 نے آگے 100 تیار کیے، 100 عالم جہاں جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھائے گا، جہاں جہاں حدیث پڑھائے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے پہلے بندے کو 100 نے آگے 1000 تیار کیے، ثواب کس کو؟ جس نے پہلا عالم، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ بولنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن ثواب اس کو بھی مل رہا ہے جس نے مجھے اس لائن میں، پھر جس نے اس کو، پھر جس نے، اوپر چلتے جائیں، ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اور یہ ایسا ثواب ہے قیامت تک ختم ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں بول رہا ہوں تو ثواب اس کو مل رہا ہے جس نے مجھے، کل کو میرا بچہ بات کرے گا تو ثواب کس کو ملے گا؟ کل کو اس کا بچہ بات کرے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ کیونکہ وہ تیار میں نے کیے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑوں کے لیے کوئی ایسی دعا ہو جو ہر وقت ان کی قبر میں روشنی رکھے، وہ ایک ہی دعا ہے، اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں۔ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ایک انجینئر ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے؟ سوچو خاندان میں اگر ایک عالم دین ہو تو، میں اس کی آپ کو وضاحت کرتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھنی آسان ہوگی۔ ایک بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں 1.5 کروڑ کا گھر بنایا۔ اس مثال کو بڑی توجہ سے سمجھیں۔ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا، 20 لاکھ کی اس نے گاڑی لے لی، اپنی نسلوں کو ویل سیٹڈ کر دیا اس نے۔ اب وہ 1.5 کروڑ کا گھر بنانے والا دنیا سے چلا گیا، 20 لاکھ کی گاڑی بنانے والا دنیا سے چلا گیا۔ 5 اس کے جوان بیٹے ہیں۔ اب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوئی ہے، 5 جوان بچے اس کے سرانے پہ کھڑے ہیں، اور اگر وہ کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، بتاؤ مرنے والے نے کیا کمایا؟
خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ مرا ہی نہیں ہے جس کے بچے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ نہ لگائے۔ اس کا 1.5 کروڑ کا گھر، 20 لاکھ کی گاڑی کس کام کی ہے کہ اس کو غسل دینے کے لیے اس کے بچوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اس سے بڑا غریب باپ مرا ہی نہیں ہے کہ جس کو غسل بھی غیر آ کے دے۔ جس اولاد کی خاطر آپ صبح و شام گرمی سردی کو نہیں نہ دیکھ رہے، او میرے بھائی، آپ کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ پڑے گی۔ یہ 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے باپ کو غسل دلوائیں گے؟ ماں سوچے جس بیٹی کے لیے پیدا ہوتے جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے اور شادی ہوتے تک اس کا جہیز پورا نہیں ہوتا، وہی بیٹی ماں کے کانٹے اور کڑے تو اتار لیتی ہے لیکن ماں کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس ماں سے بڑی غریب عورت کوئی نہیں مری جس کی بیٹیوں نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھی، قرآن پڑھا، ساری زندگی اچھے اعمال کیے، لیکن اگر اپنی نسلوں کو دین نہیں نہ دیا تو آپ غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے، آج اگر مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، آج میرا وقت آ جائے، تو جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، اپنے مالک کی گندی گالیاں بھی سنی ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں، کیا وہی میرا بیٹا مجھے غسل دینے کے لیے تیار ہے؟ جس اولاد کی خاطر آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی حیثیت، طاقت، اوقات، ہمت سے بڑھ کر اپنی نسلوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، کیا اس بچے کو آپ نے دین بھی دی ہے؟ کیا وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو غسل دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک لمحے کے لیے وہ نقشہ اپنے ذہن میں لائیں، باپ کی میت پڑی ہے، باپ کی میت کے پاس جوان بچے کھڑے ہیں لیکن اس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا غریب بندہ بھی کوئی ہوگا؟ اللہ کسی کو دولت دے تو یہ عیب نہیں ہے، اس کا کرم ہے، لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ چلے جائیں قبرستان میں، کروڑوں اربوں کے مالک قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی قبروں پہ مہینے بعد بھی کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کروڑ اس کے کام آ رہا ہے؟ اہل سنت والوں کی طرف سے، میں سنی ہوں، اللہ کا شکر ہے اور مجھے سنی ہونے پہ ناز ہے، سب سے بڑا ظلم کیا کیا ہم نے؟ اپنے مرنے والوں کو 2 دیگوں میں بند کر دیا۔ ماں باپ کے لیے قرآن کا سپارہ ایک نہ پڑھیں، نماز ان کے لیے ایک نہ پڑھیں، 2 دیگیں پکا کے ہم نے کیا تصور کیا؟ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ ماں باپ کا چہلم ہونا تو 6 مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے بہن بھائیوں کی، پکانا کیا ہے، چہلم کرنا کہاں ہے، بلانا کس کس کو ہے، کیسے نظام کرنا ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا کبھی کسی اولاد نے ایک مرتبہ بیٹھ کے بھی یہ مشورہ کیا ہو کہ یار ابو کی برسی آ رہی ہے، امی کی برسی آ رہی ہے، چہلم آ رہا ہے، چلو ہم سب بہن بھائی بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے قرآن کا ایک سپارہ ہی پڑھ لیں؟ ہم اس کے اوپر میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ پیاسے کو پیاس کے لیے بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہے، اور مرنے والے کو ہمارے قرآن اور نماز کی ضرورت ہے۔ آپ باپ کے لیے قرآن کا سپارہ ایک نہ پڑھیں، 2 دیگیں پکا کے کیا ہوگا؟ نماز ایک نہیں پڑھی، آپ مجھے بتائیں ایک پلڑے کے اندر آپ نے جتنا بھی لنگر پکایا وہ سارا رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اتحیات میں بیٹھ کے بیٹے نے یا بیٹی نے پڑھا ہو ربنا اغفر لی والی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، بتائیں ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑے گی؟ ہمارا ایک اور ظلم بلا کیا ہے، توجہ فرمائیں، ماں باپ کی برسی یا چیلم ہونا تو ہم مدرسوں میں جاتے ہیں اور مدرسوں سے نہ پڑھے ہوئے قرآن لے کے آتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اس کا بالکل ثواب ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، مزدوری میرے لیے کرے، اپنے مالک سے گندی گالیاں میرے لیے سنے، اور جب میرے باپ کو قرآن کی نماز کی ضرورت ہو تو میں لوگوں کے ترلے کروں؟ چیلم ہوتا نا، اتنی لمبی پرچی آتی ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ، اتنے 100 مرتبہ یہ، اتنے 100 مرتبہ یہ، تو میں نے ایک جگہ ایک بندے سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا تم اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو سال ثواب کی، اتنے 1000 مرتبہ یہ، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، میں نے کہا صرف اتنا بتا دو اتنی لمبی پرچی میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ ہم اولادوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ سوچ کہ 2 دیگیں پکا کے برادری اکٹھی کر لینا؟ او میرے بھائی، یہ دیگیں ہماری بخشش نہیں ہے، نیک اولاد ہماری بخشش ہے۔ میرے رسول کریم نے میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے،
اور جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے۔ عرض کی آقا یہ کیسے ہوگا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کی اولاد ان کے لیے ہاتھ اٹھائے گی اللہ ماں باپ کی بخشش فرما دے گا۔ آپ تصور کریں جس اولاد کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، ابھی مجھے یا آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، ہمارے بچے ہمارا جنازہ پڑھنے کے قابل ہیں؟ ہمارے بچوں کو جنازہ آتا ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے، بچوں کے آنسو ہماری بخشش کروا دیں گے؟ بچے اونچی اونچی آواز سے روئیں، بخشش ہو جائے گی؟ بخشش کب ہوگی؟ جب ان کو کچھ پڑھنا آتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب سے گزرے، قبر میں بڑا شدید عذاب تھا، چند دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا، اسی قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ عرض کی مالک و مولا اچانک تیری رحمتیں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے عیسیٰ کو بتلاؤ ماجرا کیا ہے۔ جبریل آئے، آ کر عرض کیا عیسیٰ روح اللہ مرنے والا بڑا گناہ گار تھا، گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، فرمایا پھر اچانک رب کی رحمتیں کیسے آ گئی؟ جبریل امین نے عرض کیا ایسا روح اللہ جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا نا، اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک بچہ تھا، اور یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ جب یہ بولنے کے قابل ہو تو اس کو اللہ کا کلام ضرور پڑھانا۔ آج اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رب تعالیٰ فرما رہا جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے پھر مجھے حیا آتی ہے اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں؟ شرط کو پیچھے کوئی رحمان رحیم کہنے والا تو ہو نا۔ آپ کو آج دنیا سے جانا پڑے، کسی کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ اس کا جو سانس اندر اترا اس نے باہر بھی آنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو آپ کی اولاد میری اولاد کس کام کی ہے؟ مولا علی فرماتے تھے کہ جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو مد نظر رکھو تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ آپ تصور کریں آپ کے دوست آپ کے لیے کچھ پڑھنے کے قابل ہیں؟ یہ کسی پہ طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، صرف ایک لمحہ فکری ہے کہ یار ہم نے چلے جانا ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف رسم و رواج۔ مہربانی کریں نسلوں کو رسم و رواج سے نکالیں، نسلوں کو یہ بتلائیں یار ہماری فوتگی والے دن 2 دیگے پکاؤ یا نہ پکاؤ، لیکن جس وقت تیرے ماں باپ قبر میں حساب دے رہے ہوں نا ان کے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن ضرور پڑھ لینا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو ڈانپ لیتے ہیں، اور نیچے بیٹھنے والے بندے اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں قبر میں ماں یا باپ حساب دے رہے ہوں، سرانے بیٹھ کے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈانپا ہو، بتاؤ سوال کے جواب میں آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے یا اللہ کا ذکر کرے اس وقت جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس بندے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یار آپ اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے۔ اب ہم بھلا کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ فکر بھی ہے نا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں مولوی کھاندے بڑھانے، تو کسی ایک طرف ٹھہرے نا۔ ایک طرف کہتے ہیں مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں، ایک طرف کہتے ہیں مولوی کھاندے بڑھانے۔ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جہاں پہ آپ کی طاقت ہے آپ چلے جائیں، پوری دنیا کا چیلنج کر رہا ہوں، پاکستان کا نہیں، پوری دنیا میں ایک ہاسپٹل دکھائیں، ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ دکھائیں، ایک وارڈ کہ جس کے بیڈوں کے اوپر سارے کے سارے دیندار پڑے ہوں، کسی کو پیشاب کی نالی، کسی کو خوراک کی نالی، کسی کو سانس کی نالی لگی ہو، ایک بیڈ، ایک وارڈ پوری دنیا کے ہاسپٹلوں کی دکھائیں جہاں سارے دیندار پڑے ہوں۔ اللہ دین کے صدقے دیندار پہ ایسا وقت آنے نہیں دیتا، اور اگر کسی پہ آ جائے پھر اس کو شفا نہیں ہوتی، اس کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو دین دیں۔ اگر صرف رسم و رواج دیں گے تو خدا کی قسم غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی ہو، اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب آئے ہیں اصالِ ثواب کے لیے، گھر میں سب یہی کہہ کے آئے تھے اصالِ ثواب مرنے والے کا ہوتا ہے۔ آتے وقت آپ پھل لے کے آئے ہیں، پھل تو زندہ بندے کھائیں گے، مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟
اور اگر ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں گے نا تو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے نہیں آئیں گے، ہم کسی غلط گمان میں ہیں۔ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ اور توقع یہ کہ لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ساری زندگی اگر جنازوں میں خاموش کھڑے ہو کے گزار دی ہے نا تو میرے بھائی لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے نہیں لائیں گے۔ مرنے والوں کو دھوکہ نہ دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھی تھے مولانا عبدالحی لکھنوی۔ آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ نہ مرنے والا اس درزی کو جانتا، نہ درزی مرنے والے کو جانتا، لیکن جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ تو پڑوس کے دکاندار کہتے ہیں تو کام کاج کا بڑا حرج کرتا ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی عہدہ پڑھ دینا۔ وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا وصال ہو گیا۔ ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ کے جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ اتنا بڑا جنازہ تھا مولانا عبدالحی لکھنوی کا۔ جب مولانا کا جنازہ پڑھ لیا تو اعلان ہوا ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ جس نیت سے جا رہے ہیں کل کو لوگ آپ کے پاس اسی نیت سے آئیں گے۔ اور اگر آپ نے میری اتنی باتیں برداشت کی ہیں تو ایک دکھ اور ہے، ہم جنازہ پڑھنے کے بعد نا مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے مل کے جاتے ہیں۔ ہمارا ساتھی کہہ رہا تھا آ چلیے، کہنا ٹھہر جاؤ انہیں پتر نے ملنا ہوا۔ میرا سوال ہے ہم اس کے بیٹے کو تسلی دینے کے لیے ملتے ہیں یا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ملتے ہیں؟ تو یار جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا کل کو ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس کی بنیاد انما الاعمال بالنیات ہے۔ جب ہم نے چہرہ دکھانے کے لیے جنازہ پڑھا ہوگا تو مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے مرنے والوں کو دھوکہ نہ دیں۔ دو باتیں میں نے کی۔ پہلی بات نبی پاک نے فرمایا جو جان بوجھ کے صلح نہ کرے وہ میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے۔ دوسری بات اگر آپ نے نسلوں کو دین نہ دیا تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ ایک بچے کو دین پہ لگا دیں، خدا کی قسم آپ غسل کے لیے نہیں ترسیں گے۔ یار مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو سوچو، مرنے والے بیٹے اگر عالم دین ہو تو آپ ایک جنازہ پڑھانے والا ڈھونڈ رہے ہوتے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے سب دستاروں والے ہوں گے۔ یار 50-100 بندہ جس کے سینے میں قرآن حدیث ہو وہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو، اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے۔ سناؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یار آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے جنازے کیسے ہوں۔ صرف وہ لوگ آئیں جو صرف مٹی جاڑنے آتے ہیں یا وہ لوگ آئیں جن کی دعا واقعی اثر رکھتی ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو رسم و رواج دینے ہیں یا ان کو دین دینا ہے۔ دو باتوں کا اگر آپ دل میں جگہ دے دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگی۔ اصالِ ثواب کون سا کرنا ہے جو قیامت تک جاری رہے۔ دوسری بات جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد کو دین نہ دیا تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے، کفن کے لیے بھی غیر آ کے دیں گے۔ اور میرے بھائی نہلانے والا سگا بیٹا ہو نا، اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل بھی آئے تو ساری زندگی بتائے گا نہیں میرا باپ ایسا تھا۔ اور نہلانے والا غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں، اپنا بتاتا نہیں، غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ اس واسطے اپنی نسلوں میں سے باقیوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ بنائیں۔ یار دین تنگ نظر نہیں ہے، جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں جو عالم ہو وہ ساتھ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ عالم اچھا بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر، اچھا وکیل، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ دین الگ شعبہ ہے، دنیا الگ، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم نے الگ الگ کر دیا۔ ایک ہی وقت میں ایک عالم اچھا بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، اچھا وکیل بھی، اچھا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی نسلوں کو دین دیں ورنہ غسل کے لیے بھی ترسنا پڑے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔